وہ فارس، آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ آپ میری اس سے شادی کروائیں گی؟ میں زہر نہ پلا دوں اسے؟ جنت نے منہ بنایا۔ ارے لڑکی، خیال سے بات کرو، وہ 5-6 سال بڑا ہے تم سے۔ اسی کا تو روپ چھاڑتا ہے مجھ پر کہ وہ بڑا ہے مجھ سے۔ وہ آستینے چڑھاتی ہوئی بات کر رہی تھی۔ ابھی بتاتی ہوں میں اسے، ہمت کیسے ہوئی اس کی میرے بارے میں ایسا سوچنے کی؟ ارے بیٹھ جاؤ، وہ تمہارے بارے میں یہ نہیں سوچ رہا، تمہارے چچا اور تمہارے بابا کا فیصلہ ہے یہ۔ ہاں، گھر کی مرغی دال برابر والا سین ہے یہاں پر۔ اس کو کوئی لڑکی ملے گی نہیں نا، اسی لیے جنت یاد آ گئی آپ لوگوں کو۔ چپ کر جاؤ، پاگل ہو گئی ہو؟ امی، وہ لاڈ سے بولی، میں اس خڑوس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کیا میرا دماغ خراب ہے کہ اس کی بیوی بن جاؤں؟ وہ ملازمہ بنا کر رکھے گا مجھے۔ اللہ کی پناہ، اپنے گھر میں ملازمہ کیسے بن کے رہو گی تم؟ یہیں تو رہنا ہے تمہیں؟ وہ رونے لگی۔ ارے پگلی، کیوں رو رہی ہو؟ میں بتا رہی ہوں، میں اس کا جینا حرام کر دوں گی۔ عالیہ کمال ہنس پڑی۔ تم دونوں بھی نا بچوں کی طرح لڑتے ہو۔ ایک ٹیبل پر کھانا کھانا تم دونوں کا مشکل ہے، تو پھر کیسے شادی کروا رہی ہیں ہماری؟ یہ تو میدان جنگ بن جائے گا۔ تم چپ کر جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ امی، آپ ہوش میں ہیں؟ جنت اور میری بیوی، یعنی آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کا بیٹا لان میں سویا کرے؟ فارس نے ماں کو گھورا تو وہ ہنس پڑی۔ تمہیں سیدھا کر کے جنت ہی رکھ سکتی ہے۔ امی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ گھٹنوں کے بل ان کے آگے بیٹھ گیا۔ آپ مجھے لولی لنگڑی کالی پیلی کسی بھی لڑکی سے شادی کروا دیں، مگر جنت کمال نہیں۔ آپ جانتی ہیں نا وہ مجھے ناخن چبوا کے رکھ دے گی۔ شادی سکون ہوتا ہے اور جنت وہ تو طوفان ہے۔ نرگس کمال ہنسے جا رہی تھی۔ تم دونوں بھی نا کبھی نہیں سدھرو گے، بچپن سے لے کر آج تک بلی اور چوہے کی طرح لڑتے ہو۔ ہاں تو پھر اس میں بلی کون ہے؟ تم چوہے ہو اور وہ بلی۔ فارس کے چہرے کے زاویے بگڑے تو نرگس کمال ہنس پڑی۔ وہ تمہارے لیے بیسٹ ہے۔ کتنی پیاری ہے ہماری جنت، کتنی خوبصورت۔ اپنے بیٹے کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں بہت محبت کرے گی، وہ سدھار کے رکھ دے گی۔ ایک چپت اس کے سر پر لگائی تو نہ چاہتے ہوئے بھی فارس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ مگر امی، آپ سوچ لیں، یہ گھر میدان جنگ بن جائے گا۔ وہ مجھے شوہر تو بہت دور کی بات ہے، کمرے میں بھی نہیں آنے دے گی۔ ایسے طور طریقے ہوں گے تمہارے تو ایسا ہی کرنا چاہیے تمہارے ساتھ۔ تم جواب دے دو۔ میں جواب نہیں دوں گی، ٹھیک ہے؟ حد میں رہو۔ وہ ہاتھ میں ایک لکڑی پکڑتے ہوئے منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ جنت، سب تمہاری باتیں مانتے ہیں، تم منع کر دو نا۔ وہ دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ فارس، سب تمہاری بات مانتے ہیں، تم منع کر دو۔ لاڈلے بھی تو تم ہی ہو، میں تو جنت ہوں، مجھے جنت میں ہی رہنے دو۔ ہاں، بڑی آئی جنت۔ کیا کہا تم نے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے تسلی دینے لگا، کیونکہ آج وہ اس سے لڑنے نہیں آیا تھا، ایک معاہدہ کرنے آیا تھا۔ دیکھو، اگر ہماری شادی ہو گئی نا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ تم پہلے سے شادی شدہ ہو۔ جنت، وہ غرایا، مجھ پر چیخو مت، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ یہی تو مسئلہ ہے، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، ورنہ مجھے گونگا، بہرا، اندھا، لنگڑا سب ہونا پڑے گا۔ اچھا، میں اتنی خطرناک ہوں؟ اب تو مجھے تم ہی سے شادی کرنی ہے۔ فارس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ خدا را جنت، ترس کھاؤ ہم دونوں پر، یہ مسئلہ بن جائے گا۔ تمہارے لیے مسئلہ ہے، میں تو اپنے ہی گھر میں رہوں گی۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ فارس سرگوشی میں بات کرنے لگا۔ دیکھو، تم منع کر دو۔ جنت نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دیکھو نا، تم منع کر دو کیونکہ میں نہیں کر رہی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ جویریہ، تم ڈرا رہی ہو مجھے۔ میں ڈرا نہیں رہی، فیکٹس بتا رہی ہوں۔ اگر اس لنگور سے تمہاری شادی ہو گئی تو وہ تمہیں جینے نہیں دے گا، ساری زندگی تم دونوں لڑتے ہی رہو گے۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت حساس ہوتا ہے، دے پاؤ گی اسے اس کے حقوق؟ جنت چوئگم چباتے ہوئے سوچنے لگی۔ ہرگز نہیں، میں اسے اتنا نزدیک برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاں تو جواب دے دو۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا اگر تم دونوں کی شادی ہو گئی تو۔ چچا ابو سے بات کرنی ہی پڑے گی، یہ تو ظلم ہے۔
जन्नत ने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और च्युइंगम चबाते हुए बड़ी संजीदा लग रही थी, जैसे बहुत बड़ा मिशन हाथ लग गया हो। हाँ, बात करनी पड़ेगी, वरना मैं सारी जिंदगी तुम्हें नचवाता रहेगा। उसकी तो मुझे नचाएगी। जन्नत कमाल को रात को नींद आ गई ना, उसे मेरे होते हुए तो मेरा नाम भी जन्नत कमाल नहीं। वो उंगली हिला हिलाकर बात कर रही थी। जवेरिया भी मुंह बनाते हुए उसका मुकम्मल साथ दे रही थी। तुम चचा और अब्बू से बात करो। हाँ, मैं करूँगी। क्यों नहीं करोगी? असद, तुम ठीक कह रहे हो, मगर वो मान ही नहीं रही मेरी बात। वो डटी हुई है कि शादी मुझसे ही करेगी। उसे तुमसे इतनी मोहब्बत कब हुई? असद दोनों हाथ कमर पर रखता उसकी आंखों में देखने लगा तो फारिस ने नजरें चुराईं। ये लड़कियां होती बड़ी पागल हैं। हो गई होगी, मर गई होगी मुझ पर, मुझे क्या पता। फिर ये तो बड़ा अच्छा काम है, लड़की को तुझसे मोहब्बत है। फारिस उसकी तरफ मुड़ा। अल्लाह की पनाह, ऐसी आफत को मुझसे मोहब्बत नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता दुश्मनी हो सकती है। वो जानबूझकर सारे बदले यकजा करके मुझसे शादी करेगी और खुदा की कसम। आखिर में उसकी आवाज़ रुहासी हो गई। सोने भी नहीं देगी। तो असद हंस पड़ा। तुम कितना डरते हो उससे। फारिस के तेवर बिगड़े। मैं डरता वरता नहीं हूँ उससे। तो फिर कुछ करो, बाबा जान से बात करनी पड़ेगी। हाँ, ये तो ज़रूरी हो गया है, कर लेंगे बात, इसमें क्या मसला है। वो हाथ हिला हिला कर जैसे ऐलान कर रहा था। जन्नत ने स्टडी रूम के अंदर हल्का सा झांका। नज़ीर कमाल किताब पढ़ने में मसरूफ़ नजर आए थे। दूसरी तरफ से फारिस ने अंदर झांका। फारिस और जन्नत की नज़रें मिलते ही दोनों ने बड़े ही अदा से जाविये बिगाड़े और अंदर बैठे नज़ीर कमाल को देखने लगे। ये बड़े मसरूफ़ लगते हैं, फारिस बुदबुदाया। किताब पढ़ रहे हैं, चलो ना बात करते हैं। तुम क्या बात करोगी? जन्नत ने गहरा सांस लिया। यही कि मुझे शहजादा गुलफाम से शादी नहीं करनी। फारिस ने उसे तेज नजरों से घूरा। तुम क्या बात करोगे? जन्नत ने पूछा। यही कि मुझे लेडी डायना से शादी नहीं करनी। जन्नत के चेहरे के जाविये मजीद सख्त हुए। मुझे भी यही बात करनी है। तभी नज़ीर कमाल की नज़र उन दोनों पर पड़ी। बच्चों, वहां क्यों खड़े हो? आओ, अंदर आओ। दोनों गिरते पड़ते या टेंशन में आकर उनके सामने खड़े हो गए थे। क्या मसला है? जन्नत उसकी तरफ देख रही थी, फारिस भी उसी की तरफ देख रहा था। अटक अटक कर जन्नत बोली, हमें आपसे बात करनी है। उसका साथ देते हुए फारिस भी बोला, हाँ, हमें आपसे बात करनी है। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जन्नत ने फिर से फारिस की तरफ देखा। चचा अब्बू, वो मैं कह रही थी कि हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी कि वो मुझे दोस्तों के साथ जाना है। चले जाओ। नज़ीर कमाल मुस्कुराए। मेरी बच्ची, चले जाओ, वैसे भी 1 माह में तुम्हारी शादी है, घूम फिर लो, एंजॉय कर लो। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। वो फारिस की तरफ देखते हुए घूर कर कमरे से बाहर चली गई थी। तुम बताओ, तुम्हें क्या कहना है बरखुरदार? वो मुस्कुराया, तंजिया मुस्कुराहट। मुझे भी असद के साथ बाहर जाना है, देर से वापस आऊँगा। चलो, तुम भी कर लो ये लफंगियाँ, बाद में तुम्हें भी घर पे रहना है रात को। चलो जाओ। फारिस ने गहरा सांस लेते हुए कदम पीछे लिए। तुम्हारी वजह से मैं उनसे बात नहीं कर पाया। मेरी वजह से? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इल्ज़ाम देने की? वो उंगली आगे करते हुए एक हाथ कमर पर रखे मुकम्मल जंग के मैदान की तरह उससे लड़ रही थी। तुम मेरे पीछे क्यों आए? मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया था, तुम मेरे पीछे आई थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं वहां पहले ही से खड़ी थी। तुम नहीं होते तो मैं उनसे बात कर लेती। मेरे सामने ये कहने में क्या हर्ज थी कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? वो कह देती, मगर डर लग रहा था। ओह, तो जन्नत कमाल को डर भी लगता है। जाहिर है वो हमारे बड़े हैं। तुम्हारी तरह बेगैरत और बेशरम नहीं हूं मैं बेगैरत और बेशरम हूं? जन्नत ने नजरें चुराई। हाँ हो। अब जाओ मेरे कमरे से, और मुंह उठाकर ना लड़की के कमरे में ऐसे नहीं आते। मैं बचपन से तुम्हारे कमरे में ऐसे ही मुंह उठाकर आता हूं। तो ये तुम्हारी गलती है। जब भी किसी से लड़ना होता है मेरी तरफ आ जाते हो। यूं लगता है मैं तुम्हारी इंटरटेनमेंट हूं। उसके अंदाज पर फारिस हंस पड़ा। उसकी हंसी देखकर वो चुप हुई। इसमें कोई शक नहीं था कि सामने खड़ा शख्स बहुत खूबसूरत था। हाँ, वो बात अलग थी कि उसे भाव नहीं देती थी।
وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے چپ چاپ اسے دیکھنے لگی تو فارس کی ہنسی کو بھی بریک لگی، وہ بھی ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا۔ گہری سیاہ بڑی آنکھیں، گھنی زلفیں، لمبا قد، سرخ اور سفید رنگت، تیکھے نقوش۔ سامنے کھڑی لڑکی بے حد حسین تھی، اور اوپر سے اس کے چہرے کی سختی۔ فارس کا سر جھکا، اس کے دل نے اعتراف کیا کہ وہ حسین تھی، بے حد حسین۔ دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا، اسے لگا وہ یہاں اور دیر کھڑا نہیں ہو پائے گا، اسی لیے بنا نظریں اٹھائے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ جنت اسے عجیب نظروں سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اپنا ہونٹ کاٹتے ہوئے وہ پلٹی تو کانوں میں وہی ہنسی گونجنے لگی۔ جنت نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے۔ یا اللہ! اس کے ہاتھوں میں مہندی لگاتے ہوئے جویریہ کو اس پر بڑا ہی ترس آ رہا تھا۔ کیسے کرو گی برداشت؟ اچھا دیکھو، میرا ایونٹ ہے، مجھے پریشان مت کرو، میں ویسے ہی یہ سارا مہینہ بہت تنگ رہی ہوں۔ کچھ نہیں ہو سکتا اب، تم دیکھ لینا، شادی کے بعد پاگل کر دوں گی میں اسے۔ یعنی تمہارا ارادہ فارس کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہے؟ اور نہیں تو کیا؟ جنت نے اسے گھورا۔ اور کیا کر سکتی ہوں، شادی ہو رہی ہے میری اس کے ساتھ، سارا خاندان دیکھو آگے ناچ رہا ہے، گھوم رہا ہے، گا رہا ہے، اور میں جو دلہن ہے وہی گمسم بیٹھی ہے۔ جنت کمال جو لوگوں کی شادیوں میں ہنگامے، ڈانس، گانے، نہ جانے کیا کیا کرتی رہی ہیں، اپنی شادی میں موت آ رہی ہے اسے۔ جویریہ ہنس پڑی، تو دلہنیں ایسی ہی ہوتی ہیں، لجائی سی، شرمائی سی۔ بھاڑ میں گئی لجائی شرمائی سی دلہن ہے، مجھے تو ناچنا تھا، گانا تھا، مزے لینے تھے، مگر اب شادی جس سے ہو رہی ہے اسے پتہ چل گیا کہ میں کیا کر رہی ہوں تو بلا وجہ ہی میری شامت آ جائے گی۔ وہ ہنس پڑی، تم ابھی سے ڈر رہی ہو اس سے، تو شادی کے بعد کیا کرو گی؟ میں ڈرتی نہیں ہوں اس سے، جنت نے منہ بنایا۔ پیلے رنگ کے جوڑے میں ملبوس دوپٹہ شانوں پر بکھرا تھا، بالوں میں پھولوں کے گجرے تھے اور ہاتھوں میں مہندی لگی۔ وہ لڑکیوں کے بیچ میں بیٹھی کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی، ہنستی، گاتی، بولتی، چہکتی، لڑتی، جھگڑتی، سیدھا فارس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اسد نے اسے کوہنی ماری، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ وہی آفت ہے جو تمہیں زہر لگتی ہے، اس کے حسن پر مت جانا۔ فارس نے اسے گھورا، تم اس کے حسن پر نظر رکھے ہوئے ہو؟ اللہ کی پناہ، میرے دوست کی ہونے والی بیوی ہے، میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، ہونا بھی نہیں چاہیے، نظر نیچی رکھو۔ ارے واہ واہ، اتنا خیال پہلے تو کبھی نہیں آیا، ہونے والی بیوی ہے میری۔ یہ آواز نہ جانے کہاں سے نکلی تھی، فارس کو خود سمجھ نہیں آیا۔ اچھا جناب، ادھر میری طرف تو دیکھیں، یہ وہی لڑکی ہے جس سے ساری زندگی آپ لڑتے رہے اور میں صلح کرواتا رہا، اور آج نظر نیچی رکھو۔ وہ ہنس پڑا، یار سمجھو نا، آؤ ادھر آؤ، باہر چلو، کچھ کر تو سکتا نہیں، شادی اسی سے ہونی ہے، زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے، تو برداشت تو کرنا پڑے گا نا۔ ویسے بھی نخرے کون سی بیوی نہیں کرتی، میری بھی کر لے گی، مگر تیری جنت کمال ہے۔ وہ ہنس پڑا، یہی تو خاصیت ہے۔ وہ سرخ جوڑے میں ملبوس اپنے آپ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ جویریہ بتانا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت پیاری لگ رہی ہوں ماشاءاللہ۔ آج تو فارس کہیں کا نہیں رہے گا، چپ کرو نا، ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ تبھی عالیہ کمال کمرے میں داخل ہوئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ امی سچ بتائیں، سچ بتا رہی ہوں؟ وہ اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتی ہوئی اس کی آنکھیں چوم چکی تھی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ یوں ہی روشن اور خوش رکھے۔ جنت مسکرائی تو عالیہ کمال ہنس پڑی۔ اب سارے جھگڑے اور جنگ شادی کے بعد کرنا۔ جویریہ بھی ہنس پڑی۔ آنٹی، کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کو شادی کے دن یہ مشورہ نہیں دیتی۔ اس کی جس سے شادی کروا رہی ہوں نا، اس کا اس سے 36 کا آنکڑا ہے، مگر پیار بھی بہت ہے دونوں کو ایک دوسرے سے۔ ایک دوسرے پہ سہیں گے نہیں، اتنا یقین ہے ہم سب کو۔ ان کی اس بات پر جنت نے نظریں جھکائیں، یہ تو سچ تھا۔ وہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، کھا جانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، مگر جب کوئی فارس کے بارے میں برا بولتا یا فارس کے آگے جنت کے لیے کوئی برا بولتا تو دونوں ان لوگوں سے لڑ کر آ جاتے تھے، اور ان دونوں کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کیا ہے۔ بچپن سے لے کر ابھی تک ان دونوں نے ایک دوسرے کے بغیر کیا ہی کیا تھا، ایک دوسرے کے راز، ایک دوسرے کے بہترین دوست اور دشمن بھی۔ ماں کی بات پر وہ ہنس پڑی۔ جویریہ نے اس کی نظر اتاری۔ ماشاءاللہ،
اللہ میری دوست کو ہمیشہ یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، یہ 3 لفظ کہہ کر جنت کمال نے اپنی زندگی فارس کمال کے نام کر دی تھی۔ جو ڈر نکاح سے پہلے لگ رہا تھا، نکاح کے بعد نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اتنا جانتی تھی کہ وہ اس حصار میں محفوظ ہے۔ جو ڈر باقی لڑکیوں کو اپنی شادی کے دن ہوتے ہیں، جنت کمال کو وہ ڈر نہیں تھے۔ یہ ڈر مختلف قسم کے تھے۔ وہ اس کی طرف دیکھے گی کیسے؟ وہ اس سے بات کیسے کرے گی؟ وہ دونوں ایک کمرے میں کیسے رہیں گے؟ ایک بستر پر؟ یہ خیال ڈرانے تھے۔ البتہ اسے فارس پر کوئی شکوک نہیں تھے کہ وہ اچھا شوہر نہیں بن سکتا یا اس کی عزت نہیں کرے گا۔ ہاں، ان کے آپسی مسئلے ان کا ذاتی مسئلہ تھا۔ ان کے جھگڑے، لڑائیاں، ایک دوسرے پر نقطہ چینی، وہ الگ بات تھی۔ اور یہ الگ بات تھی کہ اس کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی امید کے برعکس وہ بستر پر بیٹھی تھی، بالکل روایتی دلہنوں کی طرح۔ فارس کا دل کیا وہ دل کھول کر ہنسے۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس کے کمرے میں داخل ہوتے کوئی نہ کوئی چیز اٹھا لیتی، تکیا، کتاب، پین، پنسل اور کبھی کبھی تو جوتا بھی۔ اور آج اس کے یوں کمرے میں داخل ہونے پر یوں سجی اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا، مگر اس کی ہنسی اتنی دھیمی تھی شاید جنت کو نہ سنائی دی ہو۔ وہ چلتا ہوا بہت آہستہ سے اس کے نزدیک بیٹھا۔ وہ جنت کے ہاتھوں میں واضح لرزش محسوس کر سکتا تھا۔ یہ اس کے لیے ایک ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ وہ تو اسے کسی طوفانی ہیروئن کی طرح ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ ان کی رات، مگر لازمی سی بات تھی، رشتے کی نوعیت بدل گئی تھی۔ اب وہ اس کا شوہر تھا اور جنت بھی تو وہی مشرقی عورت تھی جسے ان کے رشتے کی نوعیت کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ کچھ سیکنڈز مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھتا رہا، کیونکہ وہ یہ ساری زندگی یاد رکھنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر وہ اچھی لگ رہی تھی ایسے، یوں اس کے انتظار میں بیٹھی۔ فارس کا دل کیا کہ زندگی بس یہیں تھم جائے اور جنت کمال اس کے انتظار میں بیٹھی رہے، محبت کے انتظار میں، اور وہ یوں ہی اس کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرے سکون سے۔ فارس نے اس کے ہاتھ تھامے تو جنت کی پلکیں لرزیں۔ وہ مسکرایا، وہ دھیما سا کھانسا۔ جنت نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ نہیں، یہی کہ آج بہت چپ لگ رہی ہوں۔ کیوں؟ تمہارے کمرے میں داخل ہونے پر میں گانا گاتی؟ وہ ہنس پڑا۔ کچھ بھی ہو جائے تمہارے ہیومر کو کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ تم چاہتے ہو میرا سینس آف ہیومر کم ہو جائے، جیسے میں تمہیں برداشت کرنے کی سکت بھی کھو دوں؟ اچھا، تو میرا ہیومر برا ہے؟ جی بالکل، تم بکواس کرتے ہو اور تم گیت سناتی ہو۔ جنت نے اسے گھورا۔ دیکھو، تم جان بوجھ کر مجھے اکسا رہے ہو کہ میں تم سے لڑوں۔ تم جان بوجھ کر گیس لائٹنگ کر رہی ہو۔ ویسے میں گیس لائٹنگ کر رہی ہوں؟ وہ انگلی سے اپنی طرف اشارہ کرنے لگی، ہمیشہ کی طرح منہ بناتے ہوئے۔ وہ ہنس پڑا، انگلی اس کی نیچے کرتے ہوئے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ اچھا ریلیکس، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ جنت ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کون پیاری لگ رہی؟ تم؟ جنت فارس کمال۔ اس کے یوں بے خود ہونے پر جنت تھوڑا سا پیچھے ہوئی۔ اب وہ نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اچھا میری طرف دیکھو نا، آج کی رات بحث نہیں کرتے۔ آج کی رات کیا ہے؟ میری رات ہے، میری باتیں مانو گی تم آج؟ فارس، دیکھو مجھے ڈر لگ رہا ہے تم سے۔ مجھ سے ڈر رہی ہو؟ مجھ پر تو حاوی ہو تم۔ جنت کا چہرہ بلش ہوا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام چکا تھا، پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی تعریف کرنے لگا۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو آج، یوں لگتا ہے جیسے چاند زمین پر ہو۔ اچھا؟ جنت ایک ادا سے بولی۔ ہاں بالکل۔ اس نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے اس کے آگے رکھا۔ میرا تحفہ کہاں ہے؟ وہ مسکرایا، اپنے ہاتھوں سے اسے ایک خوبصورت سی انگوٹھی پہناتے ہوئے۔ وہ جنت کی طرف دیکھ رہا تھا جو انگوٹھی کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ بہت خوبصورت ہے، تم نے لی ہے؟ میرے پوچھنے کا مقصد ہے کیا پسند تمہاری ہے؟ کیا یہ بھی دوسروں سے کروائی ہے؟ نہیں، میری پسند ہے، اور یہ میری طرف سے ہے، البتہ آپ کی منہ دکھائی یہ ہے۔ وہ ایک ڈبہ کھولتا ہوا اس کے سامنے رکھ چکا تھا جس میں 2 خاندانی کنگن تھے۔ وہ مسکرائے۔ تم اتنا کب سے سوچنے لگے؟ بس آگے تم تھیں تو سوچنا پڑا، کوئی اور ہوتا تو یہی دے دیتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔
ایسا کیوں؟ کبھی بتاؤں گا، لیکن آج کی رات نہیں۔ بتاؤ گے تو آج، ورنہ میں کبھی اور نہیں سنوں گی۔ وہ ہنس پڑا۔ ہاں، یہ تو حقیقت ہے کہ تم خاص ہو، اس لیے ہمارے جھگڑے، لڑائیاں، نوک جھوک سب ایک طرف، مگر یہ بات ایک طرف کہ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے جنت۔ اگر تم سے شادی کا فیصلہ نہ کرتے بابا تو مجھے اندازہ ہی نہ ہوتا کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ پہلی سنجیدہ بات تھی جو اس کا شوہر اس سے کر رہا تھا، جس پر وہ سمٹ ہی تو گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی، چاہ کر بھی کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ ہاں، مگر دل دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے سینے سے لگا چکا تھا۔ وہ اس آغوش میں گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ ہاتھ ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ اس کے وجود کی کپ کپاہٹ فارس بڑی آسانی سے محسوس کر رہا تھا۔ مجھ سے ڈرو گی؟ جنت نے ایک چپت اس کی پشت پر ماری۔ تمہیں مجھ سے ڈرنا پڑے گا؟ وہ منمنائی تو وہ ہنس پڑا۔ ہاں بالکل۔ اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھتے ہوئے وہ مدہوشی سے بولا تھا۔ تو جنت کی سانسوں میں اضافہ ہوا۔ وہ مزید اس میں سمٹی۔ وہ محسوس کر رہا تھا جنت کمال نروس ہو رہی تھی اس کے آگے، وہ بھی زندگی میں پہلی بار۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ فارس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اسے خود سے دور کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں چاہتا ہوں تم اس رشتے کو موقع دو، خود کو بدلو مت۔ ہم لڑیں گے، جھگڑیں گے، پیار کریں گے، کبھی بھی گیو اپ نہیں کریں گے ایک دوسرے پر۔ جو وقت تم چاہتی ہو میں تمہیں وہ وقت دوں گا۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے شادی کا فیصلہ بہت جلد بازی میں ہوا۔ تم یہ نہیں چاہتی تھی، شاید ناپسند کرتی ہو مجھے، مگر میں چاہ کر بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں تو ناپسند ہوں نہیں، ہم اس رشتے کو وقت دے سکتے ہیں۔ چلو اٹھو، چینج کر لو، بہت رات ہو گئی ہے، سو جاتے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ ٹھیک ہے، اور سر اسبات میں ہلا دیا۔ یہ ٹاول میرا ہے، مجھے دو۔ نہیں دوں گی۔ تو کیا کرو گے؟ وہ واش روم کے اندر کھڑا اس کے آگے منتیں کر رہا تھا۔ فارس کے چہرے پر شریر سے مسکراہٹ گھومی۔ تو میں یہیں نکل آؤں گا، چلے گا؟ جنت 2 قدم پیچھے ہوئی، انگلی آگے کی۔ فارس، تمیز میں رہو۔ تم ٹاول آگے بڑھاؤ، میں تمیز میں رہ لوں گا۔ وہ ہنس پڑی۔ نہیں دوں گی تو یوں ہی نکل آؤں گا۔ وہ دروازہ کھولنے لگا تو جنت نے اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھتے ہوئے ٹاول آگے کیا۔ لو، بدتمیزی مت کرو۔ وہ ٹاول کے ساتھ اسے بھی اندر کھینچ چکا تھا۔ شاور کے نیچے اسے کھڑا کرتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھنے لگا جو اب بھیگ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت نقوش پانی میں چمک رہے تھے۔ فارس بے خود ہوتا اپنی انگلیاں اس کے رخسار پر پھیرنے لگا تو جنت ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ دیر ہو گئی ہے، سب ویٹ کر رہے ہوں گے میرا۔ مگر اب تو تم بھیگ گئی ہو۔ جنت نے 2-3 مکے اسے مارے۔ بدتمیز انسان۔ وہ مسکراتا ہوا اپنا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑنے لگا جس پر وہ ساکت ہوئی تھی۔ فارس کے ہونٹ جنت کی پیشانی سے سفر کرتے ہوئے رخساروں تک آئے۔ رخسار سے ہونٹوں تک جنت پوری کی پوری لرزی تھی۔ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیتے ہوئے وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں رکا تھا۔ اس کی سانسیں پیتے ہوئے وہ مکمل طور پر اس پر قابض تھا۔ جنت اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتے ہوئے اسے دور کر چکی تھی۔ گہرے گہرے سانس لیتی اسے دیکھنے لگی۔ وہ بے خودی میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہاں سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ پیچھے ہنس پڑا، سر جھکائے، شریر مسکراہٹ۔ کہیں دونوں گھومنے کے لیے چلے جاؤ۔ فارس کو کھانسی نے آن گھیرا، وہی جنت کے جوس ڈالتے ہوئے ہاتھ رکے۔ وہ ہونٹ کاٹتی اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگی جنہوں نے کتنی بڑی آسانی سے یہ بات کہہ دی تھی۔ اب وہ دونوں منع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں بھائی، میں نے ان دونوں کو ٹکٹس بک کروا لی ہیں۔ نذیر کمال بولے تو فارس نے گہرا سانس لیا۔ تمہارے ساتھ گھومنے جاؤں گی نا تو آدھی پاگل ہو جاؤں گی۔ یہاں 2 دن میں ہی یہ حال ہے، 15 دن میں تمہارے ساتھ کیسے رہوں گی؟ فارس عجیب شکل کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ نہیں، اتنا برا ہوں میں؟ وہ مسکرایا، شریر مسکراہٹ۔ جنت اس کی مسکراہٹ سے خائف تھی۔ دور ہٹو، اور ایسے مسکرانے کی ضرورت نہیں، سب سمجھتی ہوں میں۔ وہ ہنس پڑا۔ کیوں؟ ڈر لگ رہا ہے؟ وہ قدم آگے بڑھاتا وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ قدم پیچھے لیتی ہوئی دیوار سے جا لگی تھی۔ انگلی آگے کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دور ہو، کیا کر رہے ہو؟
وہ اس کی انگلی اپنے ہاتھ سے نیچے کرتے ہوئے اس کے بالوں کو پیچھے اڑسنے لگا۔ بیوی ہو تم میری، حق رکھتا ہوں تم پر، یار یوں ظلم تو نہ کرو، ویسے بھی تم ظلم کر رہی ہو خود سے دور رکھ کر۔ فارس پلیز، میں چلاؤں گی۔ اچھا کیا بتاؤ گی سب کو کہ میں کیا کہہ رہا تھا؟ جنت کے گال سرخ ہوئے۔ تم بدتمیزی کر رہے ہو میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے حقوق یاد دلا رہا ہوں۔ بدتمیزی تو میں نے کی ہی نہیں ابھی تک، میں تو بڑا شریف سا ہوں ابھی تک۔ اسے دونوں ہاتھوں سے خود سے دور کر چکی تھی۔ میں نہ تمہارا خون نکال کر پی جاؤں گی فارس کمال۔ تو وہ ہنس پڑا۔ سب سمجھتا ہوں میں جنت کمال۔ وہ اسے گھورنے لگی۔ چپ چاپ پیکنگ کرو، یعنی اب چل رہے ہیں ہم میرے ساتھ۔ مجبوری ہے تمہارے ساتھ سر کھپانے کی، اور تو کچھ کر نہیں سکتی۔ لاہور، اسلام آباد، مری، یہ سب انہیں گھومنا تھا۔ جنت بے حد نروس تھی۔ گھر پر تو وہ اس کے سو جانے کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ سو جاتا تھا تو کمرے میں چلی جاتی تھی۔ اب کیا کرے گی؟ ایک تو اس سے بچنا بڑا مشکل تھا۔ وہ دیکھو، فارس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ایک بندر دکھایا۔ ہاں تو کیا کروں؟ تمہیں دکھا رہا ہوں۔ تمہیں حیران ہونا چاہیے نا کہ تم وہاں بھی ہو۔ فارس کے بچے، تم یہاں بھی مجھے بخش نہیں رہے۔ کیوں بخشوں بھائی؟ وہ بالکل تم ہو، بندروں جیسی حرکتیں ہیں تمہاری۔ جنت کا چہرہ پھول گیا تھا غصے سے، اور وہ یوں بے حد پیاری لگتی تھی فارس کو، ہمیشہ غصے میں ناک منہ چڑھا۔ دیکھو، تم صوفے پر سو گی اور میں بستر پر سوں گا۔ ہاں، بات وہ بڑی اترانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا، میں تو اپنے ہنی مون پر آیا ہوا ہوں، میں بستر پر ہی سوں گا تمہارے ساتھ، اور نہ ہی تمہیں صوفے پر سونے دوں گا، اس لیے نو آپشن۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ یہ صوفہ ہی باہر کروا دوں۔ دیکھو فارس کمال، میرے ساتھ نا زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں، اسی لیے عزت کے ساتھ صوفے پر سو جا، ورنہ میں روم چھوڑ دوں گی۔ وہ 2-3 قدم اٹھاتا ہوا اس کے نزدیک آیا اور اسے بازو سے تھام کر اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے بال سہلاتے ہوئے اسے ریلیکس کرنے لگا۔ وہ پزل ہوئی۔ کتنے دن کرو گی؟ یہ زیادہ دن نہیں چل سکتا، تم بیوی ہو میری۔ میں نے کہا ہے نا، لڑیں گے جھگڑیں گے، مگر مجھے بڑی محبت ہے تم سے۔ میرے ساتھ یہ ظلم تم زیادہ دن نہیں کر پاؤ گی۔ اس کے انداز پر وہ ہنس پڑی، سر اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تمہیں کیسے پتا میں زیادہ دن نہیں کر پاؤں گی؟ وہ جھکا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا نزدیک سے۔ کیونکہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو جنت کمال۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی وہ اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں بھیج چکی تھی۔ وہ بہت آہستہ سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ جنت کو اندازہ ہی نہیں ہوا وہ کب اسے بستر تک لے گیا اور اس میں کھونے لگا۔ وہ جیسی تھی ہی نہیں، سن تھی، بے سدھ حرکت، اس کے لمس میں کھوئی ہوئی۔ فارس کو تو ہوش ہی نہیں تھا، وہ مکمل طور پر اس میں کھویا ہوا تھا، اور وہ بھی جیسے سارے ہتھیار چھوڑ چکی تھی۔ دیکھو مسٹر فارس کمال، تم نے میری ساری باتیں ماننی ہیں۔ اگر میں کہہ رہی ہوں کہ ہم ابھی شاپنگ پر چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم شاپنگ پر چل رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ وہ بلیک شرٹ بلو جینس میں ملبوس بالکل اسٹریٹ اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس کا حکم سن رہا تھا۔ جی حضور، جیسا آپ کہیں۔ شاباش۔ وہ اپنے بالوں کو ایک طرف کرتی ہوئی ایک ادا سے بولی تو وہ پیچھے سے مسکرا دیا اور اپنے حصار میں لیتا ہوا اپنا لمس اس کی گردن پر چھوڑنے لگا، جس پر وہ پھر سے لرز گئی تھی۔ چھوٹی سی جان ہو تم، مگر بہت خطرناک ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے چھوٹی سی جان سمجھنے کی، یہ چھوٹی سی جان مکمل طور پر حاوی ہے تم پر۔ وہ ہنس پڑا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہ ایک ہی رات میں اندازہ ہو گیا مجھے۔ وہ بلش ہوئی تھی۔ اب یوں ہوا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں پاتے تھے۔ ہاں، لڑتے تھے، نوک جھوک، مستی مذاق، یہ تو ان دونوں میں عام تھا۔ وہ تو ایک آئس کریم کے اسکوپ کے لیے بھی لڑا کرتے تھے۔ ان کے بیچ کی لڑائیاں بچوں جیسی ہوتی تھیں اور وہیں کے وہیں ٹھیک بھی ہو جاتے تھے۔ ان کے گھر والوں کے لیے وہ دونوں پراپر انٹرٹینمنٹ تھے۔ گھر میں ان کی وجہ سے رونق رہتی تھی، کیونکہ وہ کسی کو اداس ہی نہیں ہونے دیتے تھے۔ ہنستے تھے، لڑتے جھگڑتے تھے، پھر پیار بھی بہت کرتے تھے۔ کیا ہوا، اداس ہو؟ نہیں، اداس تو نہیں۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ جب میں خاموش بیٹھی ہوئی ہوں تو اداس ہوں؟ ذرا مشکل ہے نا کہ جنت کمال چپ ہو اور کچھ کر نہ رہی ہو۔
یعنی کہ اس کے دماغ میں کوئی خرافات نہ پل رہی ہوں۔ فارس نے اس کی طرف انگلی اٹھائی۔ کہیں تم مجھے تنگ کرنے کے لیے کوئی منصوبہ تو نہیں بنا رہے؟ وہ چل پڑا۔ جنت اسے دیکھ کر طنزیہ مسکرائی۔ اچھا بچوں، اب میری خاموشی تمہیں اچھی نہیں لگتی اور تمہیں یوں لگتا ہے کہ میں پلاننگ کر رہی ہوں؟ شرم کرو۔ وہ منہ موڑ کر ناراض ہو بیٹھی تھی۔ ارے، وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا۔ مجھے لگا تم کوئی خرافات سوچ رہی ہو، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ منہ بنانے لگا۔ جانتی ہوں امی مجھے کیا کہتی ہیں، اپنے شوہر کی عزت کیا کرو، وہ تم سے 5-6 سال بڑا ہے۔ وہ انگلی ہلا ہلا کر بول رہی تھی، مگر اپنے طریقے سے۔ دیکھو، تم ذرا بھی مجھ سے بڑے نہیں لگتے، ایون میرے سامنے بچے لگتے ہو۔ وہ ہنس پڑا۔ اور تم کیا لگتی ہو، 2 سال کی بلی؟ ہاں، اور تم چوہے جو بلی سے بڑا ڈرتا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی دیکھتے ہوئے وہ بھی مسکرایا تھا۔ امی مجھے ذرا بتائیں میں ٹھیک بنا رہی ہوں کہ نہیں؟ فارس کو موقع نہیں ملنا چاہیے میری انسلٹ کرنے کا۔ عالیہ کمال ہنس پڑ۔ 1 ہفتے سے تم کھانا بنانا سیکھ رہی ہو اور وہ بیچارہ آ کر چپ چاپ کھا لیتا ہے، کوئی نقص نہیں نکالتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آج کل کچن میں کھانا تم بنا رہی ہو۔ ورنہ اگر میں کچھ برا بنا دوں یا اس کی ماں کچھ برا بنا لے تو سارا گھر آسمان پر اٹھا دیتا ہے۔ تم سے وہ کتنی محبت کرتا ہے کہ چپ چاپ جو بناتی ہو کھا لیتا ہے، تب بھی تمہاری ناشکری ختم نہیں ہوتی۔ وہ ہنس پڑی۔ تبھی تو پوچھ رہی ہوں کہ آج برا نہیں بننا چاہیے۔ وہ سارا دن آفس میں ہوتا ہے اور گھر آ کر برا کھانا ملنا غلط بات ہے نا۔ عالیہ کمال نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی سوچنے سمجھنے لگی ہے۔ آؤ میں بتاتی ہوں۔ وہ کھانا کھانے لگا تو جنت اسے غور سے دیکھنے لگی۔ واہ، یہ تو بہت لذیذ بنا ہے۔ جنت، تم نے تو واقعی میدان مار لیا۔ جنت مسکرائی۔ ہے نا، آج سے تمہیں اچھا کھانا کھانے کو ملے گا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ تم نے 1 ہفتہ کوئی شکایت نہیں کی نا۔ اگر تم کوئی ڈھنڈورا پیٹتے تو خدا کی قسم میں تمہیں سڑی ہوئی مرچیں کھلاتی، مگر کبھی تمہارے لیے کھانا نہیں بناتے۔ ٹیبل پر بیٹھا ہر نفوس ہنس پڑا۔ نذیر کمال نے اس کی طرف دیکھا۔ ویسے جنت، بریانی واقعی بہت اچھی بنی ہے۔ تھینک یو چاچو جان۔ وہ اٹھتے ہوئے ان کے گلے لگی تھی اور وہ اس کا سر تھپکنے لگے۔ ان دونوں کو دیکھ کر فارس مسکرایا تھا۔ اب تم مجھے یوں تنگ کرو گے؟ پیار کروں گا اور تم پیار کرنے دو گی؟ چپ چاپ بیٹھی رہو، منع نہیں کرو گی، اچھی بیوی بن کے رہو گی۔ تو کیا میں اب بری بیوی ہوں؟ نہیں، آپ تو ہیرا ہیں، ہیرا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ہاں ظاہر ہے، مسکے تو مارو گے ہی نہیں۔ میں مسکے نہیں مار رہا، تم واقعی پرفیکٹ ہو جنت کمال۔ میں بچپن سے ہی پرفیکٹ تھی، البتہ تمہارا نہیں پتہ۔ جنت نے منہ بنایا تو وہ ہنس پڑا۔ ارے یوں کروٹ بدل کے نہ سویا کرو بیگم، برا لگتا ہے مجھے، نیند آ رہی ہے۔ وہ تکیہ اپنے کانوں پر لگا چکی تھی۔ وہ تکیہ ہٹاتا وہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اپنا لمس اس کی گردن پر چھوڑتے وہ اس میں کھونے لگا تو جنت جیسے بے بس ہوئی۔ اب کچھ بھی کہنا فضول تھا، وہ اسے روک نہیں سکتی تھی۔ یہ شرٹ نہیں، تم یہ شرٹ پہنو گے۔ جنت، مجھے وائٹ نہیں پہننا، تمہیں پتہ ہے۔ فارس کمال، تم پر وائٹ کتنا پیارا لگتا ہے۔ وہ ایک ادا سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، میں وائٹ ہی پہنوں گا۔ گڈ بوائے، اب جاؤ، میں ناشتہ بنا رہی ہوں۔ تھینک یو وائف، میں بھی ریڈی ہو کر آتا ہوں۔ وہ مسکرائی۔ ٹھیک ہے حسن۔ وہ اس کی طرف فلائنگ کس اچھالتا وہ واش روم چلا گیا اور وہ ہاتھ سے فلائنگ کس پکڑتی اپنے دل پر رکھ چکی تھی۔ یہ میرا فیورٹ فلیور ہے، مجھے دو۔ تو آج تم میرا فیورٹ فلیور کھاؤ گی اور میں تمہارا۔ یہ کیسی منطق ہے؟ دیکھو، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا، تو محبت میں ایک دوسرے کا جھوٹا کھا لیتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے۔ وہ ونیلا کھا رہی تھی اور وہ چاکلیٹ کھا رہا تھا۔ چاکلیٹ جنت کا فیورٹ تھا اور ونیلا فارس کا، مگر آج وہ دونوں ایک دوسرے کی پسند کھا رہے تھے۔ یہ فارس کی منطق بھی نا کہ انہیں ایک دوسرے کی پسند اچھی لگنی چاہیے۔ وہ دونوں واک کرتے ہوئے آئس کریم بھی کھا رہے تھے، باتیں بھی کر رہے تھے، الجھ بھی رہے تھے، ہنس بھی رہے تھے، اور بیچ بیچ میں فارس اس کی پیشانی کو بھی چوم لیتا تھا، جس پر اسے کونے مارتی ہوئی لوگوں کا احساس کروا رہی تھی، کیونکہ وہ سڑک پر کھڑے تھے اور فارس کمال ہنس پڑتا تھا۔ امی، ضروری تو نہیں نا جو آپ سوچ رہی ہیں وہی ہوا ہو؟ جو میں سوچ رہی ہوں وہی ہے۔ اپنی طبیعت دیکھو، اپنا حال دیکھو، کل سے الٹیاں کیے جا رہی ہیں، چکر ہیں تمہیں۔ مجھے لگتا ہے جو میں سوچ رہی ہوں نا وہی ہے۔ اب چلو۔
میں تمہیں شام کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ فارس کو مت بتانا، پہلے کنفرم کر لو پھر بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، نہیں بتاتی، اسی لیے منع کر رہی ہوں کیونکہ تمہیں کانٹا بھی چبھتا ہے نا، تو فون کر کر کے اسے بتا دیتی ہو اور وہ بیچارہ دوڑا بھاگا ہوا تمہارا کانٹا نکالنے آفس سے گھر آ جاتا ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ پاگل ہو تم دونوں، اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ جی بالکل، یہ ماں بننے والی ہیں، مبارک ہو، ان کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ عالیہ کمال کو لگا اللہ نے ان کی سن لی۔ جنت کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ اتنی آسانی سے یوں مل جایا کرتا ہے۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو یہ سوچ سوچ کر بلش ہو رہی تھی کہ وہ فارس کو کیسے بتائے گی اور وہ کیسے ری ایکٹ کرے گا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے سجی دھجی اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ فارس سے اسے غور سے دیکھا تو اس کی آنکھیں جیسے چھوٹی ہوئی۔ وہ نیلے رنگ کے لباس میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ میں جنت ہی ہوں۔ فارس نے گہرا سانس خارج کیا۔ ہاں ہو تو جنت ہی، مگر آج تو کمال غائب ہے۔ صرف جنت ہو، سکون لے کر بیٹھی ہوں، شک تو ہوگا نا مجھے؟ وہ ہنس پڑی۔ میں جنت کمال ہی ہوں، ڈرو مجھ سے۔ وہ دور ہو کر بیٹھا۔ ہاں اب ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ وہ ہنس پڑی۔ جنت نے ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کے سینے پہ مارا اور ہاتھ سے کھینچ کر اس کے نزدیک کیا۔ اتنی بھی ڈرونی نہیں، مذاق کر رہا تھا۔ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے، بہت خوبصورت، میری آنکھوں کا نور، میری ٹھنڈک ہو تم، میرے دل کی رونق کو سے آباد کرتی ہے۔ اچھا بس میں رو دوں گی۔ اچھا جنت کمال روتی بھی ہے؟ ماشاء اللہ، میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ کیا لائے تھے؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا اور دونوں ہاتھوں میں صرف گجرے پہنا دیے تو وہ مسکرائی۔ تم جانتے ہو آج اللہ نے مجھے مکمل کر دیا اور میں بہت خوش ہو گئی ہوں۔ میں ویسے ہی تمہیں کچھ بتانا چاہ رہی تھی اور تم نے مجھے ویسے ہی ایکسائٹ کر دیا۔ اچھا تم مجھے کچھ بتانا چاہ رہی ہو، بولو۔ وہ ویسے ہی بیٹھا رہا۔ تم اٹھو تو صحیح۔ نہیں میں یوں ہی بیٹھا رہوں گا، تمہیں دیکھتا رہوں گا۔ تم بتاؤ نا کیا کہہ رہی تھی؟ فارس، وہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی آج۔ اچھا تم ٹھیک تو ہو نا؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں پریشان مت ہو، 2 دن سے نا مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ امی مجھے ہاسپٹل لے گئی تھی۔ وہ کہہ ہی نہیں پا رہی تھی، اس کے گال ہاتھ پیر سب سرخ ہو رہے تھے۔ جنت، فارس نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ بولو۔ میں کیسے کہوں؟ کہو نا، تم بابا بننے والے ہو۔ وہ ایک ہی اسپیڈ میں کہہ گئی تھی۔ کیا؟ فارس کو جیسے یقین ہی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک سنا تم بابا بننے والے ہو۔ اس کا دل جیسے ہلکا ہوا تو فارس ہنس پڑا، اٹھ کر اسے گلے لگایا، اس کی پیشانی چومنے لگا، ہاتھ چومنے لگا۔ سچ میں؟ ہاں بالکل سچ۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر گول گول گھمانے لگا۔ فارس کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو جاؤں گا میں آج۔ تم پاگل کر دو گے مجھے۔ اسے اتارتے ہوئے اس کے رخسار چومنے لگا۔ وہ جیسے سرشار ہو رہے تھے۔ اتنی محبت، اتنی کمپلیٹ زندگی کا تو فارس نے خواب ہی دیکھا تھا اور اللہ نے بنا مانگے دے دی تھی اسے جنت کمال کے روپ میں ایک بہترین ہمسفر۔ امی اب بہت زیادہ خیال رکھیں گی جنت کا۔ جنت تو میری بچی ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میرے گھر کی رونق ہے، میں خیال نہیں رکھوں گی تو کون رکھے گا؟ کچن سے عالیہ کمال بولی۔ تم فکر ہی مت کرو، اس طوفان کو ہم سنبھال کے رکھیں گے۔ مجھے پتا ہے تم کیوں گھبرا رہے ہو، ادھر سے ادھر آتی جاتی رہتی ہے، خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتی ہوں، میری بیٹی ہے نا۔ فارس ہنس پڑا۔ نہیں اب ایسا بھی نہیں ہے، جب سے اسے پتہ چلا ہے نا کہ وہ ماں بننے والی ہے، پہلے کی طرح حرکتیں نہیں کرتی۔ میری جنت بہت ذمہ دار ہے۔ اس کی یوں محبت دیکھ کر فارس کی ماں اور عالیہ کمال مسکرائے تھے۔ اب یوں تم میرا خیال رکھو گے بچوں کی طرح تو میں بگڑ نہیں جاؤں گی۔ مجھ سے لڑے گا کون، جھگڑے گا کون؟ تم تو آرگیو ہی نہیں کرتے، ہر بات ہی مان لیتے ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اسٹریس لو، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو وہ ہنس پڑی۔ ہاں جب سے تم سے لڑائیاں بند ہوئی ہیں نا، تب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ سارا اسٹریس ہی تم دیتے تھے۔ تو وہ ہنس پڑا۔ مطلب تم سدھرو گی ہی نہیں؟ کیوں سدھرنا ہے؟ ماں بن رہی ہوں، دادی نہیں بن رہی۔ تم تو بالکل دادا ابو بن گئے ہو۔ تو وہ ہنس پڑا۔ دیکھو انسان اپنی زندگی کی ایکسائٹمنٹ زندہ رکھتا ہے جیسے کئی سال جوان رہے،
اور تم تو ابھی ہی سے بزرگ بننے کی پلاننگ میں ہو. ابھی تو پہلا بچہ ہوا ہے، 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، 4 ہوں گے. 1-2 کافی ہیں، تم تو پوری ٹیم بنانے کے ارادے میں ہو. ہاں، کیوں نہیں بناؤں گی؟ جنت نے منہ بنایا تو وہ ہنس پڑا. پہلے ایک پیدا کر لو، باقی کا بعد میں دیکھ لیں گے. اللہ نے انہیں بہت پیاری سی بیٹی سے نوازا تھا جس کا نام فارس نے نور کمال رکھا تھا. وہ بالکل اپنی ماں کی طرح خوبصورت، پیاری، بڑی بڑی آنکھوں والی بچی تھی جس پر اس کا باپ اس کے ہی دیدار پر فدا ہو چلا تھا. جس طرح وہ اس کی ماں پر مرتا تھا، اپنی اولاد پر بھی ویسے ہی جان وار رہا تھا. جنت ان دونوں کو کھلکھلاتے مسکراتے ہوئے دیکھ کر ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی وہ مسکرا رہی تھی. میری طرف بھی تو دیکھو، میں ماں ہوں اس کی. وہ ہنس پڑا. جانتی ہو یہ کیوں اتنی عزیز ہے؟ وہ مسکرائی. کیوں؟ کیونکہ جنت کمال عزیز ہے. جنت کا ہاتھ تھامتے ہوئے فارس نے اپنے دل پہ رکھا. یہ تمہارا ہے، اس میں تمہارے بعد جو بھی بسے گا وہ تم سے منسلک ہوگا، یعنی ہماری اولاد. وہ ہنس پڑی. فارس ایک بات کروں تم سے؟ ہاں کہو. میں نے کبھی نہیں کہا مگر کہنا چاہتی ہوں، اور میں سننا چاہتا ہوں. میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ. تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں. جنت کمال تم پر جان وار سکتی ہے. فارس کو لگا یہ دن اس کی زندگی کا سب سے خوش قسمت دن ہے، کیونکہ یہ وہ اقرار تھا، وہ الفاظ تھے جس کے کان سننا چاہتے تھے. اور اس کی بیوی نے یہ سب کہنے کے لیے کون سا دن چنا تھا؟ وہ آگے بڑھ کر جنت کی پیشانی چوم چکا تھا. یہ بالکل تمہارے جیسی ہے. وہ ہنس پڑی. اچھا ہوا کہ ایک اور بھی میرے جیسی اب آ گئی. تم تو گئے فارس کمال. فارس نے اسے گھورا. تم میری بیٹی کو بھی اپنے جیسا بناؤ گی؟ کیوں؟ یہ میرے جیسی نہیں ہونی چاہیے. جنت نے اسے تیز نظروں سے دیکھا تو وہ ڈر گیا. نہیں نہیں، اللہ کی پناہ، تم دونوں ایک جیسے ہی رہنا. ہنستی مسکراتی لڑتی مجھ پر روب جھاڑتی. اس کے یوں ڈر جانے پر جنت اتراتی ہوئی مسکرائی. زندگی اب جیسے بدل گئی تھی. وہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی بڑے ہو گئے تھے. اولاد کے بعد زندگی ویسے ہی بدل جاتی ہے. فارس بہت کوشش کرتا تھا کہ جنت کا ساتھ دے پائے، وہ اکیلی نہ جاگا کرے. وہ بھی اس کے ساتھ جاگے، اور یوں ہی ہوا تھا. بچی کے لیے وہ دونوں ساتھ جاگتے تھے. اگر فارس کو لگتا تھا کہ جنت کو آرام کرنا چاہیے تو وہ جاگ جاتا اور اسے سلا دیتا تھا، اور وہ ساری رات اپنی بیٹی کے لیے جاگتا رہتا تھا. اسے لوگوں کی یہ منطق سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بچہ پالنا صرف عورت کا کام ہے. وہ کیوں نہ پالتا؟ اولاد تو اس کی بھی تھی. وہ بڑے ہو کر اسے کیا بتائے گا کہ وہ کیسا باپ ہے؟ صرف نام کا باپ ہے، یا صرف وہ باپ جو خواہشات پوری کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسا نہیں بننا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ وہ اس ایکسپیرینس کو خود بھی ایکسپیرینس کرے. حقیقی باپ بننا کیسا ہوتا ہے، فارس کمال وہ ایکسپیرینس کرنا چاہتا تھا. ماشاء اللہ، یہ تو بہت جلدی چلنے بھی لگی ہیں. وہ 1 سال کی ہو گئی تھی. نور بہت تیز بچی تھی، بہت جلدی جلدی سب کچھ سیکھنے لگی تھی. فارس مسکرایا تھا. بیٹی کس کی ہے؟ جنت کمال. تو سوچیں کیسی ہوگی؟ عالیہ کمال مسکرا دی. وہ اپنی بیٹی کو ٹہلاتا ہوا ہال میں گھوم رہا تھا. جب جنت ہال میں داخل ہوئی. مجھے لا دو. تم جب سے آفس سے آئے ہو نا اس کے ساتھ لگے ہوئے ہو، تھک جاؤ گے. یار نہیں تھکتا نہیں ہوں میں محترمہ. سارا دن تم سنبھالتی رہی ہو، کھانا بنایا ہے، گھر کے کام کیے ہیں. اب رات تک اسے میرے پاس رہنے دو. کھانا کیسے کھاؤ گے؟ ایک ہاتھ سے کھا لوں گا. یار تم بھی تو کھاتی ہو. جنت مسکرائی. آنکھیں نم ہو گئی تھی. نہ جانے کیوں. اتنے اچھے کیوں ہو تم؟ اب تو میں تمہارے سامنے نظریں بھی نہیں اٹھا پاتی. کیوں؟ تم دن بہ دن جھکاتے جاتے ہو مجھے. اتنے احسان مت کرو مجھ پر کہ میں جھیل ہی نہ پاؤں. فارس سوالیہ ہوا. میں نے کون سے احسان کیے ہیں؟ یہ تو میرے فرض ہیں. تم بیوی ہو میری، یہ اولاد ہے میری. یہ سب تمہارا فرض تو نہیں ہے نا؟ میں نے نہیں دیکھا نا ایسا کرتے ہوئے کسی کو، اسی لیے کہہ رہی ہوں. نہیں ہوتے ہیں ایسے مرد جیسے تم ہو. ماشاء اللہ، میری بیوی کو میرا احساس ہے، میرے لیے یہی کافی ہے. اسے اپنے حصار میں لیتا ایک ہاتھ میں اپنی بیٹی تھامے، دوسرے بازو میں جنت کو حصار میں لے چکا تھا. وہ مسکرائی تو اسے دیکھتے ہوئے وہ بھی مسکرا دیا. ہاں بابا، سمجھ رہی ہوں. سمجھ جانا چاہیے تمہیں. میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولو کہ میری بات سمجھ گئی ہو. تو جنت مسکرائی. تم نے کہا میرے لیے وہ حرف آخر ہے.
کیا دن تھے نا وہ بھی، کہ ہم ایک بات پر سارا سارا دن بحث کرتے رہتے تھے اور نتیجے میں آخر میں تم جیت جاتی تھی۔ وہ ہنس پڑی۔ بچے تھے یار، اب بڑے ہو گئے۔ نہیں، 2 سال میں کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، آج بھی ہم بچے ہی ہیں، مگر ذمہ داریوں نے بڑا کر دیا۔ ایک بیٹی کے ماں باپ بن گئے ہیں، محبت ہو گئی ہے، ایک دوسرے کا احساس آ گیا ہے۔ فرق ہے 2 سال پہلے میں اور آج میں فرق ہے۔ تم اب سارا دن ایک بات پر مجھ سے بحث نہیں کر سکتی، نہ ہی میں ایسا کر سکتا ہوں۔ ہاں، مگر ایک چیز ویسی کی ویسی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ میں تمہاری باتیں مان لیتا ہوں، تم سے لڑتا جھگڑتا نہیں ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ اچھی بات ہے، بیویوں کی بات ایک دفعہ میں مان لینی چاہیے، وہی شوہر کامیاب رہتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ الحمدللہ میں کامیاب ہوں، اللہ کی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے میرے پاس۔ جس کے پاس جنت کا مال ہو بھلا وہ پریشان ہو سکتا ہے؟ بالکل، ایگزیکٹلی، شاباش، اللہ تمہیں ہمیشہ کامیاب کرے، آمین۔ وہ اسے گلے لگا چکا تھا۔ امی آپ نور کو سنبھالیں، مجھے کام ہے، میں آتی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ فارس کو پتا ہے؟ ہاں، میں نے کال کی تھی، انہیں پتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اسے بتا دینا ہے نا؟ تو خیر ہے، چلی جاؤ۔ کیا لینا ہے؟ ویسے کچھ نور کی چیزیں، کچھ مجھے اپنے لیے کچھ لینا ہے۔ آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیں۔ نہیں، میں کل ہی بازار گئی تھی، جو چاہیے تھا لے کر آ گئی تھی۔ تمہارے لیے بھی 2-3 چیزیں لائی ہوں، آؤ تو دکھاتی ہوں۔ اوکے امی، میں بعد میں آ کے دیکھتی ہوں، ابھی مجھے کام ہے۔ آپ نور کا خیال رکھیے گا، میں جلدی آ جاؤں گی۔ وہ اپنی بیٹی کا گال چومتے ہوئے گھر سے باہر نکلی تھی۔ وہ چیزیں اٹھاتی ہوئی باسکٹ میں رکھ رہی تھی جب اس کا ٹکر کسی سے ہوئی۔ او آئی ایم سوری، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ سوری، اٹس اوکے۔ جنت نے سر جھٹکا اور گری ہوئی چیزیں اٹھانے لگی۔ میں ہیلپ کر دیتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جنت نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ حسن اسے دیکھتا رہا، کتنی خوبصورت تھی، سراپا حسن تھی۔ ایسا حسن اس نے بہت کم دیکھا تھا، یوں مکمل چاند کی طرح چمکتا ہوا۔ وہ چیزیں اٹھاتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ ہو گیا ہو تو میں جاؤں؟ جنت نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی نظروں کے تسلسل کو سمجھ گئی تھی۔ او آئی ایم سوری، میں کہیں اور تھا۔ جی، میں خوب سمجھتی ہوں۔ وہ ٹرالی آگے گھسیٹ گئی اور حسن اس کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ شاپرز کار کے ڈگے میں رکھ رہی تھی۔ جب حسن سامنے آتا اس کی مدد کرنے لگا۔ میں نے مدد نہیں مانگی آپ سے، اٹس اوکے، میں خود کر لوں گی۔ پہلے میں نے آپ کا کام بڑھایا تھا، یہ سمجھ لیں کہ میں فیور دے رہا ہوں، مگر مجھے فیور کی ضرورت نہیں، تھینک یو سو مچ۔ چلے، وہ ساری شاپرز ڈگی میں رکھ چکا تھا۔ ڈگی بند کرتے ہوئے وہ جنت کی طرف مڑا۔ پہلے کے لیے آئی ایم سوری، میرا دیکھنے کا مقصد ہرگز برا نہیں تھا۔ تو کیا تھا؟ کیا دیکھ رہے تھے آپ مجھ میں؟ حسن نے نظریں چرائیں۔ ایسے ہی بس، آپ جانی پہچانی لگی تھی، اس کے پاس کوئی اور وجہ نہیں بنی تھی۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جنت پلٹی۔ میں انجان لوگوں کو اپنا نام نہیں بتایا کرتی۔ میرا نام حسن ہے، گڈ نیم۔ اور آپ کا گڈ نیم کیا ہے؟ وہ کچھ منٹس اسے دیکھتی رہی، پھر دھیمے لہجے میں بولی، جنت کمال۔ اور بنا ایک بھی سیکنڈ ضائع کیے وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ پیچھے گمسم چپ کھڑا، اس کے ہونٹوں کی جنبش کی۔ جنت، ماشاء اللہ۔ گھر پہنچی؟ تم؟ نہیں، بس جا رہی ہوں، دھیان سے ڈرائیو کرنا۔ جنت، اور بس کال کٹ کرو۔ مجھے کیوں کال کی ہے؟ اگر تم گاڑی چلا رہی ہو تو غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ فارس، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ کیا بتانا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ چپ ہو گئی۔ وہ بھی کیا بچوں کی طرح فارس کو سب کچھ بتانے لگتی تھی۔ بولو، کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں، بس یہ بتا رہی تھی کہ میں بس گھر جا رہی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، فون بند کرو۔ ابھی وہ فون بند کرتی اس سے پہلے ہی فارس نے اس کی ایک چیخ سنی۔ شاید گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ چیخنے لگا، جنت کیا ہوا؟ میری بات سنو، کیا ہوا؟ فون سے فارس کو لوگوں کی آوازیں آنے لگی۔ ارے یہ گاڑی کا تو بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لڑکی ہے گاڑی کے اندر۔ وہ چیخنے لگا۔ ہیلو، کون ہے؟ کیا ہوا ہے؟ دوسری جانب موجود شخص نے لوکیشن کے ساتھ فارس کو ایکسیڈنٹ کی نوعیت بھی بتائی۔ وہ کانپتا ہوا آفس سے نکلا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے جنت تک پہنچے۔ ہاتھ پیر لرز رہے تھے اور دل دھڑک رہا تھا۔ ہاسپٹل کی راہداری میں ادھر سے ادھر چکر کاٹتے ہوئے وہ پریشان حال دکھتا تھا۔ تبھی اسے کسی نے پانی کا گلاس تھمایا
فارس نے اس کی طرف دیکھا اور ایک سلجھا ہوا نوجوان لگتا تھا۔ آپ؟ ہاں میں ہی جنت کو ہاسپٹل لایا تھا۔ آپ اس کا نام کیسے جانتے ہیں؟ ہماری ایک چھوٹی سی ملاقات ہوئی تھی ان کے ایکسیڈنٹ سے کچھ دیر پہلے۔ فارس کا چہرہ سوالیہ ہوا۔ اسے جنت نے فون پر یہی بات بتائی تھی۔ وہ کچھ بتانا چاہ رہی تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا تو شاید وہ اسی ملاقات کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی، مگر پھر بتا نہیں پائی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اتنا تو جانتے تھے کہ اسے پتا تھا کہ اس نے کیوں فون کیا تھا۔ اچھا، اللہ کرے گا وہ بالکل ٹھیک ہوں گی، کچھ نہیں ہوگا انہیں۔ حسن کے لیے بالکل اتفاق تھا کہ وہ بھی اسی روڈ سے گزر رہا تھا۔ ایکسیڈنٹ دیکھ کر وہ رک گیا تھا۔ جب اسے ہاسپٹل لا رہا تھا تو وہ اس کے فون سے ایک اور کال بھی کر چکا تھا جو شاید فارس کو ہی گئی تھی، اور وہ ڈائریکٹ ہاسپٹل لایا تھا۔ جب اسے ہاسپٹل لا رہا تھا تو جنت ہلکا ہلکا ہوش میں تھی، یعنی آخری بار جسے جنت نے دیکھا وہ حسن تھا۔ حسن کے ہاتھوں میں ابھی تک جنت کا خون لگا ہوا تھا، وائٹ شرٹ خون سے تر تھی۔ وہ بار بار اپنے آپ کو دیکھتا تھا۔ ایک ہی ملاقات میں وہ لڑکی سیدھا جا کے اس کے دل میں بسی تھی۔ تبھی ڈاکٹر باہر نکلی۔ فارس اس کی طرف بڑھا۔ میری وائف کیسی ہے ڈاکٹر؟ وہ اب خطرے سے باہر ہے مسٹر فارس، مگر چوٹ بہت گہری آئی ہے ان کے دماغ پر۔ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، جب تک انہیں ہوش نہیں آتا ہم کچھ بتا نہیں سکتے کہ وہ کس کنڈیشن میں ہیں یا کیا یاد ہے کیا یاد نہیں ہے۔ فارس کے قدم پیچھے ہوئے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے کئی سال بھول گئی ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سب کچھ بھول گئی ہوں، کچھ یاد بھی ہو یا کچھ نہ بھی یاد ہو۔ چوٹ بہت گہری ہے، بس اتنا ہے کہ وہ خطرے سے باہر ہے۔ میں آپ لوگوں کو تاکید کر رہی ہوں کہ اگر وہ کچھ بھول گئی ہوں تو فوراً ان پر کوئی پریشر مت ڈالیں، کیونکہ ان کی کنڈیشن بہت کرٹیکل ہے۔ فارس دیوار سے جا لگا تھا۔ حسن بھی ڈاکٹر کی بات یوں سن رہا تھا جیسے یقین نہ آیا ہو۔ جب جنت کے ہوش میں آتے ہی جو سب سے پہلے اس کے پاس موجود تھا وہ فارس تھا۔ اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے پہچانتے ہی نہ ہو۔ تبھی کمرے میں آہستہ آہستہ باقی لوگ بھی داخل ہوئے۔ وہ کسی کو نہیں پہچان رہے تھے، وہ سب کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے جانتے ہی نہ ہو۔ میں کون ہوں؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ اس کی ماں کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل پر گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اپنی بیٹی کے پاس آئی۔ میں ماں ہوں تمہاری جنت۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ آپ ماں ہیں؟ ہاں میں تمہاری ماں ہوں میری پیاری بچی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ مجھے کیوں کچھ یاد نہیں ہے؟ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تم سب بھول گئی ہو، مگر خیر ہے، ہم سب ہیں نا، تم محفوظ ہو۔ وہ رونے لگی۔ مجھے کچھ یاد نہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تب اس کی نظر سامنے کھڑے حسن پر پڑی۔ وہ دیکھ رہا تھا، وہ اپنے قریبی لوگوں کو بھول گئی تھی۔ حسن کے ہونٹوں نے جنبش کی۔ حسن کو لگا ہاسپٹل کی دیوار اس پر گری۔ کیا وہ اسے یاد تھا؟ وہ معمولی سی ایک ملاقات۔ فارس نے جھٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ حسن؟ امی یہ حسن ہے، میں جانتی ہوں اسے۔ وہ آگے بڑھا۔ آپ کو کیا یاد ہے میرے بارے میں؟ کچھ نہیں، بس یہ یاد ہے کہ میں آپ کو جانتی ہوں، آپ حسن ہیں نا؟ ہاں، مجھے اور کچھ یاد نہیں، کچھ بھی نہیں۔ شاید اسے بس وہی یاد تھا جو ایکسیڈنٹ سے پہلے وہ دماغ میں سوچ رہی تھی، اور وہ شاید یہی شخص تھا۔ اسے گھر آئے ہوئے 2-3 دن ہوئے تھے، مگر وہ کھوئی کھوئی رہتی تھی۔ وہ جنت کمال جو ہنستی مسکراہٹ میں بکھیرتی ہوئی لڑکی، وہ کھوئی کھوئی رہتی تھی کیونکہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ تو اپنا آپ کھو بیٹھی تھی۔ اس کی 2 سالہ بیٹی نور اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی، مگر وہ اسے پہچانتی ہی نہیں تھی۔ وہ مما مما کہتے اس کے نزدیک آتی تھی اور وہ بڑی بڑی آنکھوں سے گھورتی رہتی تھی۔ فارس نے کوشش کی تھی کہ نور اس سے دور رہے، مگر وہ بچی تھی، ماں سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ اپنی کسی بھی ضرورت پر وہ اس کی طرف ہی لپکتی تھی۔ فارس کمرے میں داخل ہوا تو جنت گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، وہ اس کی موجودگی میں گھبرا جاتی تھی۔ بیٹھ جاؤ، میں کچھ نہیں کرتا۔ اسے لے جاؤ، یہ کیا کر رہی ہے؟ میں اس کی ماں نہیں ہوں۔ فارس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ ہاں لے جاتا ہوں، تم ڈرو نہیں، بیٹھ جاؤ۔ نور، بابا۔ وہ اپنے بابا کی آغوش میں آ گئی۔ مما سے کہے نا وہ میرے ساتھ کھیلے۔
وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کہنے لگی، میں کھیل لیتا ہوں آپ کے ساتھ، ممی ابھی ٹھیک نہیں ہے نا؟ وہ غور سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ کچھ دھندلا دھندلا سا دماغ میں ہٹ ہو رہا تھا، اسے سر میں درد ہونے لگا۔ وہ بیٹھ گئی۔ فارس اس کی تکلیف چہرے سے دیکھ سکتا تھا۔ کمرے سے باہر جاتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اب آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ ایک ہفتے میں تیسری بار تھا جب حسن اس سے ملنے آیا تھا، اور وہ اس کے پاس خوش ہو جاتی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ اسے جانتی ہے، اور وہ واحد انسان تھا جس کا نام اسے یاد تھا۔ یاد کرنا نہیں پڑا تھا۔ میں کون ہوں؟ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ ہم دوست ہیں۔ ہم دوست نہیں ہیں۔ آپ کے ایکسیڈنٹ سے پہلے ہماری ایک معمولی سی ملاقات ہوئی تھی۔ اچھا، تھینک یو سو مچ۔ مجھے امی نے بتایا آپ نے مجھے ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ مجھے نہیں پتا مجھے آپ کا نام کیوں یاد ہے، مگر بس آپ کا نام ہی یاد ہے، اسی لیے جب آپ آتے ہیں تو مجھے کمفرٹ ملتا ہے۔ شکر ہے کہ مجھے کچھ یاد تو ہے۔ وہ جو اپنی ساری یادداشت کھو چکی تھی ایک ہی دلاسے سے خوش ہو گئی۔ وہ مسکرایا، اپنا خیال رکھا کریں۔ تبھی فارس کمرے میں داخل ہوا۔ حسن کو دیکھ کر اس کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ اسے یہ شخص ذرا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ فارس نے اس کی طرف دیکھا۔ یہاں مت آنا، وہ میری بیوی ہے۔ کچھ یاد نہیں ہے اسے، مگر میں برداشت نہیں کروں گا اگر تم مجھے اس کے پاس دیکھو گے۔ حسن نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نہیں آؤں گا، مگر مجھے اس کی فکر ہوتی ہے۔ اس کی فکر کرنے کے لیے میں ہوں۔ آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر حسن۔ حسن نے سر جھٹکا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ فارس زیادہ سے زیادہ وقت جنت کے ساتھ گزار رہا تھا۔ ویسے ہی واک کرتے ہوئے اس کے ساتھ آئس کریم کھانا، لانگ ڈرائیو پر جانا۔ وہ چپ رہتی تھی۔ شروع میں تو اسے خود سے دور رہنے کے مشورے دیتی تھی کہ مجھے تم سے دور رہنا ہے، تم کون ہو، یہ وہ XYZ، مگر وہ جنت کی کسی بھی بات کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ وہ حسن سے ملنا چاہتی تھی تو وہ اسے جھٹک کر ڈانٹ دیتا تھا، یہ کہہ کر کہ اس کا شوہر ہے۔ دھیرے دھیرے وہ اسے قبول کرنے لگی کہ وہ ٹھیک کہتا ہے۔ نور کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ بہت نیچرل سی تھی۔ وہ اس کی ماں تھی، اور جب وہ پاس آتی تھی اور ننھی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھتی تھی تو وہ نثار ہی تو ہو جاتی تھی اس بچی میں۔ اس کی محبت دل سے تھی کیونکہ وہ اس کی اولاد تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جنت وہ سب کچھ کر رہی تھی جو ایک ماں کو کرنا چاہیے اپنی اولاد کے لیے۔ فارس جان بوجھ کر نور کو روکتا نہیں تھا اس کے پاس جانے سے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس سے مانوس ہو جائے۔ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ جنت کی یادوں کا کوئی بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ کبھی بھی نہ آئے، ہو سکتا ہے آ جائے۔ اسی لیے فارس چاہتا تھا کہ وہ ان سے مانوس ہو جائے۔ اسے اپنی پرواہ نہیں تھی، وہ ساری زندگی یوں ہی اس سے دور رہ سکتا تھا، مگر اسے اپنی بیٹی کی پرواہ تھی۔ وہ بیوی کے بغیر رہ سکتا تھا، وہ چھوٹی بچی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ نور جنت کے ساتھ ہی سوتی تھی اور جنت کو ایسا لگتا تھا کہ وہ اس چیز کی عادی ہے، اس کے لیے کچھ نیا نہیں تھا۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ 1-2 ماہ میں وہ نور کے ساتھ اتنی مانوس ہو گئی تھی کہ وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں پاتی تھی۔ فارس کم سے کم اس طرف سے پرسکون تھا کہ اس کی بیٹی محفوظ ہے، اپنی ماں کے پاس ہوتی ہے، اور وہ سکون سے گھر سے باہر نکل سکتا تھا، کام کر سکتا تھا۔ مجھے حسن سے ملنا ہے۔ کیوں ملنا چاہتی ہو اس سے؟ وہ صوفے پر بیٹھا تھا جب وہ نزدیک آ کر بولی، کیا پتا مجھے کچھ یاد آ جائے، اس کا نام یاد تھا مجھے، یعنی کچھ تو ہوا ہوگا نا۔ وہ الجھی ہوئی لگتی تھی۔ فارس نزدیک ہوا۔ تمہیں اس کے نہیں، میرے بارے میں سوچنا چاہیے، میرے ساتھ وقت گزارو، کیا پتہ یاد ہے سب کچھ۔ تم دور رہو مجھ سے۔ کیوں دور رہوں؟ شوہر تو میں ہوں اور تمہیں حسن کی پڑی ہے۔ اس سے ملنے کی بات میرے سامنے مت کیا کرو جنت۔ دیکھو، جنت نے انگلی آگے کی تو فارس ہنس پڑا۔ وہ اس کے ان اندازوں پر تو فدا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے انگلی ہلانے لگی۔ تمیز سیکھ لو تم، میں نے کہا ہے نا دور رہا کرو مجھ سے۔ وہ ہنسے جا رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھ چکی تھی۔ کیوں ہنس رہے ہو؟ میں نے کوئی جوک مارا ہے؟ میں تمہاری پٹائی کر دوں گی فارس، وہ اپنے اصلی انداز میں بولی تھی۔ فارس چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ ہاں لڑو مجھ سے الجھو، میں تھکوں گا نہیں، مگر میرے سامنے کسی غیر مرد کا نام مت لو، میں مر جاتا ہوں یار۔ اس کے ہاتھ تھامے وہ اسے کہہ رہا تھا۔ وہ ساکت ہی تو ہو گئی تھی۔ اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کے رخسار پر پھیر رہا تھا، اور جنت گہرے گہرے سانس لیتی اس سے دور ہونا چاہتی تھی، مگر وہ اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔
بہت آہستہ سے اس کے ہونٹوں پر جھکتے وہ اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ جیسے سسکی تھی۔ اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر وہ اپنے بازو میں اسے اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، تمہیں بس یاد دلا رہا ہوں کہ میں تمہارا کون ہوں۔ اسے لٹاتا ہوا وہ اس پر جھکا۔ یہ غلط ہے، وہ بولی، یہ میرا حق ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس میں سما رہا تھا اور وہ یوں تھی جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں، جیسے وہ اسے روک ہی نہیں سکتی۔ جنت نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا، کس طرح وہ اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ خود اس کے لمس پر بکھر رہی تھی، اس میں سمٹ رہی تھی۔ جنت کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کے ساتھ اتنی کمفرٹیبل کیوں تھی۔ یوں ہی اس کی باہوں میں وہ ساری رات گزر گئی تھی اور اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ صبح اٹھا تو اس کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگا۔ نہ جانے کتنے دنوں کے بعد وہ سکون سے سویا تھا اپنی بیوی کی باہوں میں۔ یہ سکون تو جیسے کہیں کھو ہی گیا تھا پچھلے 2 ماہ سے۔ وہ در بدر تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، مگر اب اس نے سوچ لیا تھا وہ جنت سے بالکل دور نہیں رہے گا۔ اسے اپنا احساس دلائے گا، اسے یاد دلائے گا کہ وہ کون ہے۔ اگر وہ اس سے دور رہے گا تو وہ کیسے سمجھ پائے گی؟ اگر یہ یادداشت ساری زندگی نہیں آنی تھی تو کیا وہ اپنی بیوی سے ساری زندگی دور رہے گا؟ وہ بیوی جس سے وہ اتنا پیار کرتا تھا، اتنی محبت تھی اسے، جو بھی تھا جیسا بھی تھا اسے سب پھر سے سمیٹنا تھا، اور وہ شروعات کر چکا تھا۔ آئس کریم کھانے چلو گی میرے ساتھ؟ تم میری ایک بات مانو گے تو میں تمہاری ساری باتیں مانوں گی۔ وہ روب جھاڑنے والے انداز میں بولی تو وہ ہنس پڑا۔ میں تمہاری ساری باتیں مانوں گا، تم بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھے حسن سے ملواؤ۔ تم پھر سے وہیں آ گئی ہو۔ میں ریکویسٹ کر رہی ہوں فارس، میں اس سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا پوچھنا چاہتی ہوں؟ یہی کہ مجھے اس کا نام کیوں یاد ہے؟ کیونکہ تم آخری دفعہ اس سے ملی تھی، اسی لیے۔ بس اتنی سی بات ہے جنت، مجھے تم کیوں نہیں یاد ہو؟ وہ کیوں یاد تھا؟ کیونکہ میں تمہارے ساتھ نہیں تھا نا۔ مگر تم کہتے ہو نا کہ اس وقت میں تمہارے ساتھ کال پر تھا۔ اگر میں تمہارے ساتھ کال پر تھی تو مجھے تم کیوں نہیں یاد ہو؟ مجھے نہیں پتا کہ تمہیں مجھ پر ٹرسٹ نہیں ہے۔ کیا تمہیں ان سب لوگوں پر ٹرسٹ نہیں ہے جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں؟ تمہارے والدین، تمہاری اولاد، اور میں جنت، میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں تمہیں کیسے کسی غیر مرد سے ملنے دوں؟ میں تمہارے اوپر ایک نکاح غلط برداشت نہیں کر سکتا، اور تم مجھ سے ملنے کی بات کر رہی ہوں۔ اور ویسے بھی وہ 2-3 دن میں پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے۔ فارس، مجھے ایک بار اس سے ملنے دو، ٹھیک ہے؟ وہ گہرا سانس لے کے جیسے تھک گیا تھا۔ ہاں، میں 2 دن میں کینیڈا جا رہا ہوں۔ وہ بہت مایوس لگتا تھا۔ اسے پہلی نظر کی محبت پر یقین نہیں تھا، مگر جنت کمال سے اسے پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی۔ تم نے جان بچائی تھی میری، تھینک یو سو مچ۔ اگر تم مجھے ہاسپٹل نہ لاتے تو شاید میں مر جاتی، شاید اسی لیے مجھے تم یاد ہو۔ ہاں، یہی وجہ ہے جنت۔ وہ ایک معمولی سا دن تھا، مگر میں اسے کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ میں بھی، تھینک یو سو مچ۔ تم یہ دوسری بار کہہ رہی ہو۔ جانتی ہوں حسن، مجھے تمہارے علاوہ اور کوئی یاد نہیں، شاید اسی لیے کیونکہ مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا تھا۔ تم چلے جاتے اور میں تمہارا شکریہ ادا نہ کر پاتی تو جب مجھے سب کچھ یاد آ جائے گا تو مجھے افسوس ہوگا نا۔ اللہ کرے کہ تمہیں سب یاد آ جائے۔ تمہارا شوہر تم سے بے حد محبت کرتا ہے اور وہ بہت اچھا انسان ہے۔ میری دعا ہے کہ تمہیں بہت جلد سب کچھ یاد آ جائے گا انشاءاللہ۔ وہ مسکرایا تو وہ بھی مسکرائی۔ وہ چپ چاپ جنت کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، وہ جو اس کے دل میں بس گئی تھی۔ یہ جانتے بوجھتے کہ وہ اسے مل نہیں سکتی تھی کبھی بھی، ناممکن سی بات تھی۔ اسی لیے وہ ملک چھوڑ کر جا رہا تھا جسے یہ خیال اپنے ذہن سے نکال سکے۔ مل لیا؟ ہو گئی تسلی؟ ہاں، ہو گئی۔ وہ آئس کریم کھاتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے ونیلا نہیں پسند۔ تم مجھے زبردستی یہ کیوں کھلا رہے ہو؟ مجھے چاکلیٹ نہیں پسند۔ مگر میں بھی تو کھا رہا ہوں نا، چپ چاپ کھاؤ۔ فارس، وہ لاڈ سے بولی، تم ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی کرتے ہو۔ فارس مسکرایا، ہاں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی پسند اپنائیں، ایک دوسرے کے رنگ میں رنگ جائیں۔ اسی لیے کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اس سے کیا ہوگا مسٹر؟ ایک دوسرے کی پسند اپنائیں گے، اس سے سکون ملے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وہ ابھی تک اسے دیکھ رہا تھا۔ چپ چاپ یہ ٹی شرٹ پہنو، کوئی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ ضد کرنے کی۔ فارس، میں نہیں کرتا ضد بیگم صاحبہ، جو کہو گی وہی پہنوں گا۔ وہ ہنس پڑی، شاباش، پہنو۔
نور چلتی ہوئی ماں کے پاس آئی تو وہ جھک کر اس کے بال بنانے لگی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ بالکل ٹھیک۔ نانی کے ساتھ کیوں سوئی تھی رات کو؟ بابا نے کہا تھا۔ نور نے کان میں سرگوشی کی تو جنت بلش ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ جب واش روم سے نکلا تو جنت اسے گھورنے لگی۔ یعنی تم اب میری بیٹی کا بھی فائدہ اٹھاؤ گے؟ میں نے کیا کیا؟ اس کو رات کو امی کے پاس کیوں بھیجا تھا؟ وہ نزدیک آیا اور اپنے ہونٹوں سے اس کے ہونٹ چھوئے۔ کیونکہ میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ کیا اچھا نہیں لگا؟ وہ شریر انداز میں بولا تو وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اب تم آفس جا رہے ہو، دور ہٹو۔ ٹھیک ہے، کچھ نہیں کرتا۔ وہ دونوں ہاتھ اوپر کر چکا تھا۔ تم ڈر کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ میں تم سے ڈرتی ورتی نہیں ہوں، ڈرتی ہے میری جوتی۔ وہ ہنس پڑا۔ جانتا ہوں جنت کا مال، اور مجھ سے ڈرے گی؟ امپاسبل۔ ایگزیکٹلی، یہ یاد رکھو۔ فارس دھیرے گاڑی چلاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ گاڑی دھیرے ہی ہے محترمہ، تمہیں نہ جانے کیوں ڈر لگ رہا ہے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، ادھر ادھر کی باتیں۔ جنت اب بہت زیادہ باتیں کر لیا کرتی تھی فارس سے۔ فارس نے نوٹ کیا تھا، وہ اس کے بغیر نہیں سو پاتی تھی۔ اس سے بات جیسے وہ کیا کرتی تھی، اس کی ازلی عادتیں اس پر حاوی ہو رہی تھیں، اور یہ فارس کے لیے بہت خوشی کی بات تھی۔ یہ ایک مثبت اثر تھا جو اس کی سنگت کا جنت پر ہو رہا تھا۔ تبھی جنت چیخی، فارس دھیان سے۔ فارس نے سامنے دیکھا اور کٹ کرتے ہوئے بریک لگا چکا تھا۔ تبھی گاڑی ایک پیڑ سے ٹکرائی۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے جنت کو کسی بھی چوٹ سے بچا چکا تھا، مگر وہ خود کو نہیں بچا پایا تھا۔ جنت چیخی تھی، فارس تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی فارس، میری طرف دیکھو۔ فارس دھندلی آنکھوں سے اپنے سر پر ہاتھ رکھتا وہ آہستہ سے اٹھا۔ جنت کو شاید چکر آ رہے تھے۔ فارس اپنا توازن سنبھال چکا تھا۔ وہ جنت کی طرف بڑھا۔ جنت تم ٹھیک ہو نا؟ اس کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر اپنا سر فارس کے سینے پر گرا چکی تھی۔ کیسی ہے میری بیوی؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، انہیں کوئی چوٹ نہیں آئی، شاید سٹریس اور ڈر کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی ہیں۔ اللہ خیر کرے گا، انہیں ہوش میں آنے دیں۔ اس کی ماں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم ٹھیک ہو نا فارس؟ معمولی سی چوٹیں ہیں امی، میں ٹھیک ہوں۔ نہ جانے کیوں وہ ڈر گئی تھی، بس شاید بے ہوش ہوئی ہے، ورنہ ایسا کچھ خاص نہیں ہوا۔ ہم ٹھیک ہیں، اللہ کرے میری بچی بھی ٹھیک ہو۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھا تھا، وہ بے ہوش تھی۔ وہ ہولے ہولے اس کے بال سہلا رہا تھا۔ وہ کسمس آئی اور ہلکی ہلکی آنکھیں کھولتے ہوئے فارس کو دیکھنے لگی تو وہ مسکرایا۔ وہ اٹھ بیٹھی، اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں نا؟ میں ڈر گئی تھی فارس، میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ فارس مسکرایا۔ تم ٹھیک ہو تو میں بھی ٹھیک ہوں جنت۔ میں سوچ رہی ہوں تمہیں کچھ ہو جاتا تو تمہارے بغیر کیسے جیتی میں؟ وہ ہاتھوں کے مکے بنا کر اسے مار رہی تھی۔ اس کے انداز پر چونکا۔ تم ٹھیک ہو جنت؟ وہ مسکرائی، بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے سب یاد آ گیا فارس۔ فارس مسکرا دیا۔ مجھے سب یاد آ گیا فارس، آئی ایم سوری۔ اٹس اوکے۔ وہ رو رہا تھا اور وہ بھی رو رہی تھی۔ ایک دوسرے کے سینے سے لگتے ہوئے وہ بے حد پرسکون تھے۔ فارس کو لگا وہ زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت گیا، اپنی جنت کو کھونے سے بچ گیا۔ اللہ نے اس کی سن لی تھی۔ آنے تو تمہارے بابا کو، بتاتی ہوں اسے میں کہ تم دن بدن ان کے جیسی ہوتی جا رہی ہو۔ نور نے بڑی بڑی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ماما، بابا کہتے ہیں میں آپ جیسی ہوں۔ جنت نے منہ بنایا، دل میں بولی، اس کی تو آنے دو، پوچھتی ہوں ذرا کیا کہہ رہا ہے میری بیٹی کو۔ اور ہاں مما، میں واقعی آپ جیسی ہوں۔ نور پیارا سا منہ بناتی ہوئی بولی۔ دادا جان کہتے ہیں میری ساری شرارتیں آپ جیسی ہوتی ہیں۔ جنت نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے۔ ہاں بالکل، اب تو سب یہی بولیں گے نا کہ تم میرے جیسی ہو۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی چومنے لگی۔ اتنی پیاری جو ہو، اور پراؤڈ کیا کرو اس بات پر کہ تم اپنی ماں پہ گئی ہو۔ نور ہنس کر کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ آئے تو ذرا، پوچھتی ہوں میں کیا سمجھاتے رہتے ہو میری بیٹی کو کہ وہ شرارتی ہے کیونکہ میں اس کی ماں ہوں؟ وہ ہنس پڑا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ چڑی کیوں ہوئی ہو؟ ابھی تو محبت کا وقت ہے۔ وقت دیکھو ذرا۔ جنت نے گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کی 1 بجا رہی تھی۔ تمہیں نا میں بتا رہی ہوں، دور رہو مجھ سے۔ دور نہیں رہ سکتا، ادھر آؤ نا۔ تم نے کہا تھا بچوں کی ٹیم بناؤ گی، اب یہ تو ظلم ہے کہ تم خود بھی بھول گئی ہو۔ جنت بلش ہوئی۔ تم اتنا اسٹریٹ فارورڈ کب سے ہو گئے؟ جب سے تم بیگم بنی ہو تب سے۔ اب آؤ نا میرے پاس، وقت ضائع مت کرو، ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت ہے۔
وہ ہنس پڑی اور مسکراتے ہوئے اس کی آغوش میں آ گئی۔ نور کے بعد اللہ نے انہیں 2 بیٹوں سے نوازا تھا جو ٹوئنس تھے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے اتنی محبت تھی کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں پاتے تھے۔ پھر اللہ نے انہیں اتنی خوبصورت اولاد سے نوازا تھا۔ ان کی فیملی مکمل تھی، فارس کمال، جنت کمال پر نثار تھا۔ وہ عورت اسے مکمل کرتی تھی، مسکراہٹیں بکھیرتی تھی، اس کے گھر کی رونق تھی۔ جنت کمال کی مسکراہٹوں اور شرارتوں سے اس کا گھر آباد تھا۔